یہ اصل میں دو بھائیوں کی کہانی ہے جو ایک ہی دن پیدا ہوئے اور جن کا خمیر محبت کے شیرے سے گوندھا گیا تھا۔ دونوں یکجان دو کالب تھے، اسی لیے آس پڑوس میں بسنے والوں کے حسد اور رقابت کا شکار ہو گئے۔ دشمن نے دونوں کے بیچ کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دیں اور ایک دن رائی کا پہاڑ بن گیا۔ سازشیں رنگ لائیں، بھائی چارہ دنوں میں دو لخت ہوا۔ دونوں غلط فہمیوں میں ایسے الجھے کہ سب کچھ تہ و بالا ہو گیا۔ کچھ خون خرابہ ہوا اور گھر کے بیچ ایک دیوار کھینچ دی گئی۔ دونوں الگ الگ ہو گئے لیکن خون ایک تھا، اسی لیے دونوں جانب بے قراری برقرار رہی۔ ایک دوسرے سے ملنے کی تڑپ اور لگن بھی خوب تھی۔ بڑے بھائی کو احساس تھا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے اور وہ شدت سے چاہتا تھا کہ غلطیوں کا ازالہ کرے۔ چھوٹے بھائی میں بھی اپنی کمزور حالت دیکھ کر اپنی غلطی کا احساس جاگتا تھا اور اسی لیے وہ عدم تحفظ کا شکار بھی رہتا تھا۔ دوسری جانب دشمن نے دونوں کو الگ الگ کر کے شدید مشکلات میں ڈال دیا تھا، لیکن جب نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو ہی جاتی ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ دونوں کے اندر لگی محبت کی اونچی آگ نے دونوں کو پھر سے ملا دیا۔ یہ دو بچھڑے ہوں کی کہانی ہے جن کے وجود کا خمیر محبت کے شیرے سے گوندھا گیا تھا۔ 54 سالوں بعد دونوں بھائی اپنی پیدائش کا دن ایک ساتھ منانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ تاریخ کے ایک سیاہ ترین روز اس عورت نے بڑے تکبر سے کہا تھا کہ آج دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا، اور پھر دنیا نے دیکھا جولائی انقلاب کے ہاتھوں ڈھاکہ میں دو قومی نظریے نے پھر سے جنم لیا۔ یہ وہ دو قومی نظریہ تھا جس کا پہلا جنم 23 مارچ 1940 کے روز لاہور کے منٹو پارک میں ہوا تھا۔ ذرا سوچئے وہ کیا سما ہوگا جب آنے والے 23 مارچ کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں حاضرین ایک ہاتھ میں بنگلہ دیش اور دوسرے ہاتھ میں پاکستان کا پرچم تھامے مہمانوں کے ڈائس پر بنگلہ دیش کے وزیر اعظم پاکستانی قیادت کے ہمراہ آسمان پر JF-17 تھنڈر کی مشاکی کا مظاہرہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یقین جانیں کراچی سے ڈھاکہ تک جذبات کا سیل رواں ٹھاٹھے مار رہا ہوگا۔ جوش کا بیرومیٹر اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہوگا، لیکن ان کیفیات کو صرف وہی سمجھ سکیں گے جنہوں نے متحدہ پاکستان میں آنکھ کھولی ہوگی اور جن کی آنکھوں سے 16 دسمبر 1971 کے روز آنسوؤں کا سیلاب امڈا ہوگا۔ بنگلہ دیشی پرائم منسٹر طارق رحمان کی تقریبی حلف برداری میں وفاقی وزیر احسن اقبال کی شرکت اور عوامی سطح پر ان کے استقبال کے فوٹیج دیکھنے سے مانی رکھتی ہے۔ عجب دلکش منظر تھا جب ڈھاکہ کی سڑکوں پر پاکستان کے جھنڈے والی گاڑی گزر رہی تھی اور بنگلہ عوام اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا ہلا کر خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ شاید اس لیے بھی تھا کہ حالیہ ورلڈ کپ T20 میں پاکستان نے جس طرح بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا اور مالی نقصان سے بچا کر BCB کو ICC ٹرافی کی میزبانی دلوائی، اس پر بنگلہ دیشی عوام پاکستان کے شکر گزار تھے۔ لیکن یہ معاملہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے کرکٹ الائنس کی صورت محض ورلڈ کپ کرکٹ میں انڈیا کی بالادستی کی خواہش کو رسوا کرنے تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ علاقائی سطح پر بھارت کی بالادستی کے خاتمے کی پہلی کرن بھی تھی، اور یہ کرن پھوٹی تھی جولائی انقلاب سے، جب بنگلہ دیش نے اپنے تشخص کی بحالی کا سفر شروع کیا۔ بنگلہ دیشی جنزیز نے قوم کو بتایا کہ وہ بنگالی نہیں بنگلہ دیشی ہیں، اور ان کا رشتہ زبان سے نہیں مذہب کی بنیاد پر ترتیب پاتا ہے۔ بنگلہ دیشی جنزیز نے اپنی قوم کو یہ بھی بتایا کہ بنگالی قومیت کے نام پر بیانیے پر بنگلہ دیش کو خود سے جوڑنے والا انڈیا ان کے 6 دریا ہڑپ کر چکا ہے۔ آج ان کا اپنا ملک غذائی قلت کا شکار ہونے کے قریب ہے۔ 17 ارب ڈالر خسارے کی تجارت ان کے تعلقات کا حاصل ہے۔ جولائی انقلاب کے نقیبوں نے نام نہاد بنگلہ بندھو شیخ مجیب کے مجسمے گرا کر اپنی قوم کو یہ بھی بتایا کہ وہ بنگلہ دیش کا رہبر و رہنما نہیں بلکہ انڈین ایجنٹ تھا، جس نے انڈیا کے سازشی نظریے کی تکمیل میں غیر معمولی خدمات فراہم کی، اور آج یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش اپنا آپ بدل چکا ہے۔ بنگلہ دیشی قوم اپنے بنگا بندھو کو تبدیل کر چکی ہے، بنگالی قومیت کی بجائے خود کو بنگلہ دیشی نیشنلزم سے جوڑ چکی ہے، اور ہندو تہذیبی اثرات کی بجائے مسلم ثقافتی بندھن میں پھر سے پاکستان سے بن چکی ہے۔ ناظرین، یہ ایک اسٹریٹجک برتری کی کہانی ہے جس کا اصل آغاز 2024 کے جولائی انقلاب سے ہوا تھا۔ شیخ حسینہ کی معزولی اور عبوری حکومت کے بعد بنگلہ دیش نے پاکستان اور چین کے ساتھ تعلقات کو نئے سرے سے استوار کیا۔ بنگلہ دیش نے پاکستان سے تجارتی تعلقات بحال کیے، فوجی مصروفیات بڑھائیں۔ چائنا نے بنگلہ دیش کے انڈسٹریل اکنامک زون کی توسیع اور بندرگاہوں میں سرمایہ کاری کی۔ بنگلہ دیش کے فضائی اڈوں اور تصویراتی منصوبوں میں چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر شرکت کی۔ یوں ایک ابھرتی ہوئی صف بندی واضح ہونے لگی۔ ریجنل سکرین پر نیا محور ابھرنے لگا، جس کے ایک کونے پر پاکستان، دوسرے پر چین اور تیسرے پر
بنگلہ دیش تھا۔ یہ ابھرتی ہوئی صف بندی جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو بدل رہی تھی اور بھارت کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا کر رہی تھی۔ یہ سہ فریقی اتحاد حقیقت میں بھارت کی بالادستی کی غیر منصفانہ کوششوں کا مؤثر جواب تھا۔ 2024 سے 2026 کے الیکشن تک کا وقت بڑا تاریخ ساز رہا۔ اس دوران بنگلہ دیش کے کئی فوجی وفود پاکستان آئے۔ پاکستانی ہتھیاروں خصوصاً JF-17 تھنڈر کی خریداری پر بات ہوئی۔ دیگر پاکستانی اسلحہ خریدنے میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ اس دوران دو طرفہ فوجی تعلقات میں استحکام کی رفتار کافی تیز رہی۔ بنگلہ دیشی پائلٹس کی وفود بھی تربیت کے لیے پاکستان آئے اور پاک نیوی کی میگا وار ایکسرسائز بھی بنگلہ دیشی نیوی نے اس میں بھی بھرپور شرکت کی۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین طور پر پہلی بار اتنے بڑے کینوس پر ہو رہا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اعتماد کی ایک نئی دیوار کھڑی کی جا رہی ہو۔ بنگلہ دیش، پاکستان اور چین کا ابھرتا فوجی محور بھارت کے لیے خطرہ اس وقت بنا جب چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر یونس چین کا دورہ کر کے ڈھاکہ واپس پہنچے۔ ڈاکٹر یونس نے اگلے ہی دن اعلان کر دیا کہ خلیج بنگال بھارت نہیں، صرف اور صرف بنگلہ دیش کی میراث ہے۔ ڈاکٹر یونس کا یہ اعلان بھارت کے لیے کسی ایٹمی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ گویا بنگلہ دیش کھل کر بھارت کے لیے ایک چیلنج بن رہا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کی اسٹریٹجی کے پیچھے پاکستان اور چین ہے۔ ڈاکٹر یونس کا خلیج بنگال پر دعویٰ دلی میں بیٹھے بھارتی جگادریوں کے لیے واضح پیغام تھا کہ خلیج بنگال میں بھارت کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے۔ اب خلیج بنگال بھارت کے لیے تصویراتی گہرائی نہیں بلکہ گہری کھائی ثابت ہوگا۔ خطے میں کھیلے جانے والے اس گریٹر گیم کا اہم کھلاڑی چین بھی ہے۔ چین بنگلہ دیش کے اقتصادی، تجارتی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں غیر معمولی سرمایہ کاری کر رہا ہے، جیسے چٹاگانگ میں صنعتی اقتصادی زون کا قیام اور مونگلا پورٹ کی ماڈرنائزیشن کافی اہم ہے۔ ڈاکٹر یونس کی عبوری حکومت کے دوران پاکستان کے حکومتی وفود کی ملاقاتیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بناتی گئی۔ دو طرفہ تجارتی تعلقات بحال ہوئے تو پاکستان نے پہلی بار 50,000 ٹن چاول بنگلہ دیش کو ایکسپورٹ کیے۔ دونوں ملکوں کے درمیان فضائی رابطوں کا پھر سے آغاز ہوا۔ فوجی تعلقات میں گرم جوشی دیکھی گئی۔ بنگلہ دیش کی بحریہ نے پاکستان کی کثیر القومی مشق امن 25 میں شرکت کی۔ یہ نئی شروعات تھی۔ یہ وہ آغاز تھا جس کی خواہش 54 سالوں سے دونوں جانب تھی، لیکن رکاوٹیں تھیں کہ عبور نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج حالات کی کروٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات صرف سفارتی یا تجارتی نہیں بلکہ اسٹریٹجک اور فوجی ہم آہنگی کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس کی واضح مثال 23 مارچ کی قومی پریڈ میں بنگلہ دیشی وزیر اعظم کو مدعو کرنا بھی ہے۔ یہ دعوت علاقائی شراکت داری اور اعتماد کا پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کے سہ فریقی اتحاد کی مضبوطی کی بڑی وجہ جنوبی ایشیا میں چین کا بڑھتا نفوذ بھی ہے۔ چین خطے میں پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر کے بھارت کی روایتی بالادستی کو چیلنج کر رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ چین، پاکستان، بنگلہ دیش ٹرائنگولر مستقبل میں بھارت کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ سہ فریقی اتحاد بیجنگ کی قیادت میں بندرگاہوں اور تجارتی راستوں کے ذریعے بحیرہ عرب سے بحیرہ ہند تک بھارت کا گھیراؤ کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور چینی ٹرائنگولر اس وقت بھارت کی 7 سسٹر سٹیٹس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ سلیگوڑی کی تنگ راہداری کے کنارے بنگلہ دیش کا پرانے ایئر بیس کو چین کے حوالے کرنا خاصا اہم ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں چینی ڈرون فیکٹری کا قیام بھی بھارت کے لیے چیلنج ہے۔ اس موقع پر بڑی شدت سے ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا بنگلہ دیشی عبوری حکومت کی پالیسی اور شفٹ چینج وزیر اعظم طارق رحمان کے دور میں بھی جاری رہے گی؟ تو عرض ہے کہ بنگلہ دیش کی نئی حکومت کے بعد سامنے آنے والی اسٹریٹجک حکمت عملی کافی اہمیت کی حامل ہے۔ بنگلہ دیش کی نئی حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی میں واضح تبدیلی کی ہے۔ سابقہ محتاط توازن کی بجائے اب ڈھاکہ بلا جھجک اور بے دھڑک پاکستان اور چین سے روابط بڑھائے گا۔ شمال مشرقی بھارت کے حساس علاقے چکن نیک کے قریب چین کو رسائی دینا بنگلہ دیش کی اسٹریٹجک حکمت عملی کا حصہ ہے، جو بھارت کی سرحدی سیکیورٹی کو چیلنج کرتا ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش خلیج بنگال میں اپنے اسٹریٹجک وجود کو مضبوط کر رہا ہے۔ یہ اقدام بھارت کی بحری اور تجارتی بالادستی کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ بنگلہ دیش چٹاگانگ اور مونگلا پورٹ کے ذریعے چین کو تجارتی راستوں کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ ڈھاکہ کا یہ اقدام بھارت پر اقتصادی اور اسٹریٹجک دباؤ بڑھاتا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ بنگلہ دیشی عوام میں اپنے ملک کے تشخص کی بحالی کا احساس کیا جاگا، خطے میں طاقت کا توازن ہی بدل گیا۔ آج انڈیا کو چین، پاکستان کی سرحد پر ہی نہیں، بنگلہ دیش سے ملنے والی 4000 کلومیٹر سرحد پر بھی سیکیورٹی چیلنج کا سامنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت ایک اسٹریٹجک مخمصے میں گرفتار ہے، کیونکہ اس کے روایتی اثر و رسوخ کو اور علاقائی بالادستی کے خواب کو پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کی مشترکہ
حرکیات محدود کر رہی ہیں۔ یہ 100% درست ہے کہ بھارت کی علاقائی بالادستی کا خواب اس وقت چکنا چور ہو چکا ہے۔ شمال مشرقی بھارت میں چکن نیک اور اس کے ارد گرد کے علاقے بھارت کی سلامتی کے لیے حساس بن چکے ہیں، اور بنگلہ دیش کے راستے یہاں چین کی رسائی کا خطرہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ اگر میں آئندہ کے جنوبی ایشیا کا تجزیہ کروں تو پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کی اسٹریٹجک ٹرائنگولر بھارت کو پیچھے دھکیلتی نظر آتی ہے۔ تینوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور فوجی ہم آہنگی، بندرگاہوں تک رسائی، نوجوانوں کے لیے تعلیم کے مواقع خطے میں بھارت کے کردار کو محدود کر سکتے ہیں۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے اپنی مغربی سرحد پر بھارتی سرپرستی میں بننے والے افغان چیلنج کا بہترین جواب خلیج بنگال میں دیا ہے، جہاں بنگلہ دیش کا وجود جو کبھی بھارت کے لیے نعمت تھا، آج چیلنج بن چکا ہے۔ بھارت نے بحیرہ عرب سے خلیج بنگال تک بھارت کا ممکنہ محاصرہ قائم کر دیا ہے، جبکہ بنگلہ دیش چین کی مدد سے اپنی اسٹریٹجک پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ عنقریب یہ مثلث بھارت کی بالادستی کے خواب کو چکنا چور کر دے گی اور جنوبی ایشیا میں نئی اسٹریٹجک حرکیات کو جنم دے گی جو مستقل امن کی ضمانت بنے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔